إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا بڑی آس امید ہے دل دے وچ بڑی آس امید ہے دل دے وچ نبی پاک دا میں روزہ ویکھاں بڑی آس امید ہے دل دے وچ کہ نبی پاک دا میں روزہ ویکھاں نالے شہر مدینہ دے لوگ ویکھاں نالے شہر مدینہ دے لوگ ویکھاں نالے رحمتاں بھرے بازار ویکھاں نالے رحمتاں بھرے بازار ویکھاں تے جنہ گلیاں چے ریا سونا پھردا جنہ گلیاں چے ریا سونا پھردا او
اچے درو دیوار ویکھا تے اوروں ہونگے ادوں ہونگے چنگے نصیب میرے ادوں ہونگے چنگے نصیب میرے اکھی نال میں جا کے سرکار ویکھا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا گم تھی اندھیرے شان والا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر تشریف فرما میری عزت مند روحانی ماؤں بہنوں دلی دعا ہے اللہ رب العزت ساڑا سب دا مل بیٹھنا حاضر ہونا سننا سنانا اللہ قبول فرما کے ساڑے سب دا نجات دا ذریعہ بنائے حضرات محترم گزشتہ جمعہ دے اندر اللہ رب العزت نے اہل بیت دے عنوان تے کچھ بیان کرندہ اللہ نے موقع دیتا اللہ صحیح معنی دے اندر سانو اہل بیت اور صحابہ اکرام نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم دنیا کائنات اندر جس طرح اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام دا شان بلند کیتے اسی طرح اللہ نے اہل بیت دا بھی شان بلند کیتے یہ اس طرح کہہ لو کہ جے میں اللہ نے اہل بیت دا شان بلند کیتے ایویں صحابہ اکرام دا بھی شان اللہ نے بلند کیتے اور صحابہ اکرام دے نال محبت کرنا اہل بیت نال محبت کرنا عقیدت رکھنا پیار کرنا انہاں دے نال الفت اور انسیت والا معاملہ برقرار رکھنا اے اہل ایمان دا شیوا ہے اہل ایمان دی نشانی ہے کہ جو بندہ اہل ایمان ہویا کر دے کدی بھی صحابہ اور اہل بیت تے اتے اپنی زبان نو دراز نہیں کردا بلکہ صحابہ اکرام دی عزت دا آبرو دا اور اہل بیت دی عزت و آبرو دا دفاع کر دے صحابہ اکرام نو مننا اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا ضروری اللہ اور دے رسول نو مننا ضروری ہے صحابہ اکرام ایک ایسے عماد نے ایسیاں دیوارہ نے ایسے ستون نے جس طرح یہ جڑی چھت چار دیواراں تو بغیر نہیں ٹک سکتی گر جائے گی اگر صحابہ اکرام ساری زندگی چو نکل جان تے ایمان ختم ہو جائے گا ایمان دے پلے کچھ نہیں بچے گا ایمان تو فارغ ہو جاؤں گے میں صحابہ اکرام دی چند گزارشات ہاڑے سامنے رکھنا ہے اور دسنا ہے کہ صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام تو بعد اور نبی علیہ السلام دی زندگی دے اندر اہل بیت نال محبت کیویں کیتی ایک محبت دا اسی دعویٰ کرنے اور ایک صحابہ اکرام دی محبت تو ہاڑے سامنے رکھنی دعا فرماؤ اللہ جو کچھ بیان کرا تسی سنو اللہ میرے سمیت سانو سارے نو دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا نامی اس میں گرامی آ جائیں درود پیار نال تے محبت دے نال تے عقیدت دے نال تے ذوق شوق دے نال پڑھیا کرو
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں کریے ذکر محمد دا محفل چے سرور آ جاندا اے جدوں کریے ذکر محمد دا محفل چے سرور آ جاندا اے اللہ اکبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام دے سینہ پاک تے آپ دے سینہ اطہر تے اللہ رب العزت دا قرآن نازل ہویا 26واں پارہ اللہ اکبر کبیرہ سورت دا نام سورت فتح اللہ پاک نے سورت آخر اندر فرمایا اللہ اکبر اللہ فرماندے نے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ اکبر اللہ رب العزت فرماندے نے جڑے صحابہ کرام نے اے جڑے صحابہ کرام نے مینوں انہاں دے رکوع بڑے پسند آئے نے مینوں انہاں دے سجدے بڑے پسند آئے نے اللہ سونیا کتنے کو پسند آئے نے اللہ فرماندے نے صحابہ کرام دنیا کائنات اندر رہندے ہویا جتھے رکوع کر دے رہے جتھے قیام کر دے رہے جتھے سجود کر دے رہے مینوں صحابہ کرام دے رکوع تے سجدے اتنے پسند آئے نہیں میں اس زمین دے ٹکڑے نو جنت دا ٹکڑا ہی بنا چھڑے آئے اس زمین نو میں جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ بین بیتی ومنبری روزة من ریاض الجنہ اللہ دے نبی فرماندے نے میرے گھر تو لے کے میرے ممبر تک میرے ممبر تو لے کے میرے گھر تک جڑی جگہیں اللہ پاک نے جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے اللہ اکبر کیوں ٹکڑا بنایا ہے ایتے صحابہ کرام دے پیشانیاں لگ دیا رہیاں ایتے صحابہ کرام نے رکوع کر کر کے وخائے نہیں ایتے صحابہ کرام نے سجدے کر کر کے وخائے نہیں ایتے صحابہ کرام نے قیام کر کر کے وخائے نہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر اللہ فرماندے نے جڑے صحابہ کرام نہیں اے جڑے میرے پیغمبر دے مرید نہیں اے جڑے میرے پیغمبر دے جانثار نہیں اے جڑے میرے پیغمبر دے وفادار نہیں اے جڑے میرے پیغمبر دے حبدار نہیں اے جڑے میرے نبی دے چاہن والے نہیں اے جڑے میرے نبی دے رفیق تے ساتھی نہیں اللہ فرماندے نے کوئی عام لوگ نہیں بلکہ تے میری جماعت ہے تے میری جماعت ہے اللہ اکبر یہ دوجے لفظ اندر میں کہہ لئے اللہ فرماندے نے سونے نبی دی اے جڑی تیری ٹیم ہے اے جڑی تیری ٹیم ہے صحابہ کرام والی ایک کلی تیری ٹیم ہی نہیں میں آسمان والے رب دی بھی جماعت ہے اولائکا حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ اکبر کبیر اللہ فرماندے نے میری جماعت میں نہ تو راضیاں اور ایک ہی لوگ نے جڑے کامیاب نہیں ایک ہی لوگ نے جڑے کامران نہیں اللہ اکبر کبیرہ صحابہ کرام نال محبت کرنا اہل بیت نال محبت کرنا ساڈے ایمان دا جز ہے ساڈے ایمان دا حصہ ہے اللہ اکبر بہت دور نہ چلی جائے نبی علیہ السلام دی صحابہ کرام نال محبت کیسی پیار
پیار کیسے الفت کیسی محبت و عقیدت کیسی ہے ذرا محبت نال دل جمین سماعت کرنا اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی جیدہ نام نامی اس میں گرامی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنی سواری تے سوار نہیں اور جناب زید کون نے وقت دے بہت بڑے عالم نے وقت دے بہت بڑے عالم بہت بڑے مفتی بڑے علم رکھن والے اللہ اکبر کبیرہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خانوادے دے اندروں نبی پاک دے اہل بیت دے اندروں جناب عبداللہ بن عباس کہتے رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کون نے نبی پاک دے چچا دے بیٹے جناب عباس دے بیٹے عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیکھیا ہے کہ جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تے سوار نہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے نے دوڑ دے آکے جناب زید دی سواری دی مہارہ پکڑ لیاں مہارہ پکڑیاں نے اور کہندے نے جناب زید جی میں تہاڈی سواری دا تہاڈی سواری دی مہارہ پکڑ لیاں نے تہاڈی سواری نو میں سوار کراں گا تہاڈی سواری نو میں چلاواں گا اللہ اکبر کبیرہ جناب زید کہندے نے عبداللہ شرمندہ تے نہ کر عبداللہ شرمندہ تے نہ کر تینوں نہیں پتا تیرا مقام کی ہے تینوں نہیں پتا تیرا شان کی ہے کیا تینوں معلوم نہیں کہ تیرا سٹیٹس کیا ہے تیرا شان کیا تیرا رتبہ کیا ہے اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے خانوادے دے اندروں تیرا تعلق ہے تو سید خانوادے دے اندروں تو خید خاندان دے اندروں ہے جناب عبداللہ جی سواری دی مہارہ چھوڑ دیجئے منو یہ بات وارہ نہیں کھام دی منو یہ بات گوارہ نہیں کھام دی کہ نبی پاک دے اہل بیت دے اندروں کوئی آکے جناب زید دی سواری دی مہارہ پکڑے اور جناب زید بیٹھا روے چپ کر کے اللہ اکبر کبیرہ مینو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیائی لو سننا ذرا عبداللہ بن عباس کی کہندے نے کہن لگے زید جی پریشان تے نہ ہوا غمگین نہ ہوا سانو ساڈے نبی نے دسیائی سانو جناب حسنین کریم دے نانا جان نے دسیائی سانو سیدہ فاطمہ الزہرا دے بابا جان نے سبق دیتا ہے کہ جدے دل اندر قرآن اور حدیث ہوئے جڑا اہل علم ہوئے ان دا ایویں احترام کریا کرنا ہے نبی پاک دی تربیت عبداللہ بن عباس کہندے نے میں مہاراں پکڑیاں نے اس واسطے پکڑیاں نے کہ نبی پاک نے سانو اہل علم نال محبت کرن دا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے جناب زید نے خوشی دے اندر اکھاں دے اندر آنسو آ گئے کیسی تربیت ہے آمنہ دے لال دی اکھاں اندر آنسو آ گئے تے رون لگ پہ کہن لگے جناب عبداللہ جی مینوں اپنے ہاتھ دیجئے اپنا ہاتھ اگے کیجئے جناب عبداللہ بن عباس نے اپنا ہاتھ اگے کیتا جناب عبداللہ بن عباس نے جدو اپنا ہاتھ اگے کیتا ہے تے حضرت زید نے ہاتھ پکڑ کے بوسے لینے شروع کر دیتے ہیں ہاتھ نو چمنا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر اور فرماندے نے جناب عبداللہ جی اگر تو انو نبی پاک نے دسے کہ اہل علم دے نال محبت کرنی ہے علم والے نال پیار کرنا ہے قرآن والے نال عقیدت رکھنی ہے قرآن والے نال پیار کرنا ہے تو یاد رکھیے آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو سکھایا ہے کہ تسی بھی اہل بیت نال پیار کر کے بخاڑا ہے تسی بھی اہل بیت نال محبت کرنی ہے تے اس واسطے ساڈا بھی حق بندا ہے اسی تہاڈے ہاتھ چوم لئیے کیونکہ تہاڈی نسبت کسی عام بندے ول نہیں تہاڈی نسبت نبیاں دی امام والے ہے نبیاں دی امام نال تہاڈی نسبت ہے تہاڈا تے ساڈا تے جوڑ ہی کوئی نہیں ساڈے کول جتنا بھی علم آ جائے اسی تہاڈے پاسے دے بھی نہیں اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ذرا گج کے درود پڑھو امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا ایک بڑا پیارا یار ہے. ایک گل انہاں واسطے جڑے صحابہ تے بکواسات کردے نے, صحابہ تے تبرع کردے نے, صحابہ دی عظمت تے بول دے نے. نبی پاک نے صحابہ نال پیار کتنا کیتا ہے, محبت کتنی کیتی ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی جنہ دا نام جناب ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے اندر آندے, آپ دا کم کیا, آپ دا پیشہ کیا, آپ دا کاروبار کی. جناب ظاہر مدینے اندر آندے اور مکھن دا کاروبار ہے, مکھن فروخت کر دینے, مکھن بیچیا کر دے مدینے دی منڈی اندر آکے. اللہ اکبر. اور آپ دی عادت سی جدو مدینے اندر آ جاندے ادو تک واپس نہ جاندے جدو آمنہ دے لال دا دیدار نہ کر لیندے, جدو کالی کملی والے دا دیدار نہ کر لیندے. اللہ اکبر کبیرہ. پہلے مدینے آندے نے, مدینے آکے نبی پاک دے گھر اندر تشریف لے کے آندے, آکے جناب دا دروازہ کھڑکاندے نے اور آکے کہندے اللہ دے حبیب جی میں تہاڈا دیدار کرنا چاہنا وا, تہاڈا درشن کرنا چاہنا وا, تہانوں ویکھنا چاہنا وا. اللہ اکبر کبیرہ. تہاڈا دیدار کرنا چاہنا وا, تہاڈا دیدار کرانگا, میری سفر دیاں ساریاں تھکاوٹیں اتر جاون گیاں. تہاڈا دیدار کرانگا, باقی جڑے خرید و فروخت والے معاملات بعد اندر ویکھاں گا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نال اتنی محبت. جناب ظاہر جناب علیہ ایک دفعہ مدینے اندر آئے نے, آکے دروازہ کھڑکائے. امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردہ کر دیا نے, جی آن والیا کونے, اما جانا نا ظاہر بن حرام, میں ظاہرہ نبی پاک دا غلام, میرا نام ظاہر ہے, میں نبی پاک دا دیدار کرنا چاہنا وا. اللہ اللہ. میری اور تیری اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حافظہ قاریہ, اللہ اکبر کبیرہ, ام المؤمنین فرما دیا نے آنے والے نبی پاک دا گھر اندر ہی کوئی نہیں, نبی پاک سے کم کاج دے معاملے نال پار گئے ہوئے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جناب ظاہر دا منہ لٹک گیا ہے, پھر چل پے نے, ٹرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اللہ. دل بڑا اداس ہے, دل بڑا غمگین ہے. آج آمنہ دے لال دا دیدار کوئی نہیں کیتا, آج نبی پاک دا دیدار کوئی نہیں کیتا. اللہ اکبر کبیرہ. جناب ظاہر مدینے دی منڈی اندر چلے گئے نے, جا کے اپنا مکھن بیچنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اللہ. اپنے ماں اپنے خرید و فروخت اندر مصروف ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام جدوں گھر اندر آئے نے, اما جی نے دسیا تہاڈا غلام آیا سی, تہاڈا ایک مرید آیا سی, تہاڈا ایک صحابی آیا سی, آ کے کہندے کہ میں نبی پاک نو ویکھنا چاہنا وا. عائشہ دا نام کی سی, اما جی بیان کر دے نے دا نام ظاہر سی. اللہ اللہ. نبی پاک نو پتہ لگ گیا ظاہر مدینے دی منڈی اندر گیا ہوئے گا, ظاہر مدینے دی منڈی اندر خرید و فروخت دے معاملے اندر ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک چل پے منڈی اندر چلے گئے نے. منڈی اندر جدو نبی پاک داخل ہوئے نے, سامنے ویکھے ظاہر بن حرام کھڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. اللہ اکبر. اور دیگر صحابہ کرام بھی خرید و فروخت دے معاملات اندر مصروف نے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے جا کے جناب ظاہر دی اکھاں اتے ہاتھ رکھ لیا ہے. سمجھ آ رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے. جناب ظاہر جناب بولیاں لا رہے ہیں, مکھن لے لو, قیمتہ لا رہے ہیں, بولیاں لا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام پچھوں دی آئے اور آکے جناب ظاہر بن حرام آپ دی اکھاں تے ہاتھ رکھ لیا. ہاتھ رکھن تو بعد نبی پاک نے بولیاں لانیاں شروع کیتیاں نہیں. من یشتری ھذا العبد, من یشتری ھذا العبد. اللہ اکبر کبیرہ. ہے کوئی بندہ جڑا میرے کولوں میرا غلام خرید لوے, ہے کوئی بندہ جڑا میرے کولوں میرا غلام خرید لوے. من یشتری ھذا
हाज़िल अब्द, है कोई बंदा जड़ा मेरे को मेरा गुलाम खरीद लवे। सारे लोगों ने वेखना शुरू कर दिते नबी पाक वल्ले। जनाब ज़ाहिर बिन हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने अरसिलनी, ओए छड्डो मैनू, मैं कौन है मेरिया बोलियां लाने वाला, छड़ दो मैनू मेरिया बोलियां कौन लान लग पिया। जनाबे ज़ाहिर नू अपना बेचना खरीदना भुल गया है और हैरान ने परेशान ने गमगीन ने केड़ा बंदा है जड़ा आके मेरी बोलियां लान लग पिया है, आके जिन्हें मैनू बेचना शुरू कर दिता है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक ने फिर बोली लाई है मैं यश्तरी हाज़िल अब्द, केड़ा बंदा जेड़ा मेरे कोलों गुलाम खरीद ले, ये बंदा खरीद लवे। अल्लाह अकबर। नबी पाक दा सहाबा नाल मज़ाह दा तरीका है, नबी पाक दा सहाबा दे नाल प्यार है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक ने जदों अपने हाथ मुबारक जनाबे ज़ाहिर दी अखां तो उठाए ने, जनाबे ज़ाहिर ने वेख्या कि नबी पाक आए ने ते नाले सीने लगे रोन लग पिया। सुभान अल्लाह, सीने लग के रोन लग पिया। और पता की कहंदा है, कहंदे अल्लाह दे हबीब मैनू किन्ने खरीदना है, मैं तो हैगा ही सस्ता जा, मैनू कौन खरीदेगा। ये सारे मालदार लोग ने, मैं तो अपना जड़ा मक्खन घर जोड़ना बेच देना, अपना सर्कट चलाए। अल्लाह दे नबी मैनू कौन खरीदेगा, मैनू इन्हां ने कित्थों खरीदना है। हालांकि नबी पाक वेचन थोड़ी है, नबी पाक ने रेट थोड़ी लाए, तो नबी पाक दा तरीका है, मुहब्बत दा अंदाज है, प्यार दा अंदाज है। नबी पाक कहंदे ने ऐ ज़ाहिर बिन हराम गल्ला ना करके, तेरी वैल्यू कोई नहीं, तेरी कीमत कोई नहीं, ऐसी गल कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। अंता इंदल्लाहि गालिल, अंता इंदल्लाहि गालिल, तेरी कीमत दुनिया दी नजरां च कोई नहीं, पर तू अल्लाह रब्बुल इज्जत दी नजरां अंदर बड़ा महंगा सहाबी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी नजर अंदर तू बड़ा महंगा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत दी नजर अंदर तेरी बड़ी वैल्यू है, तेरा बड़ा म्यार है, तेरा एक स्टेटस है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक की सलात व सलाम सहाबा नाल मुहब्बतां कर दे और सहाबा इकराम अहले बैत नाल मुहब्बतां कर दे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दा को और बड़ा प्यारा यार जिदा नाम हजरत साद बिन मुआज का जो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसा जलीलुल कद्र सहाबी, ऐसी शान वाला सहाबी, 30 साल उम्र है, फिर जाके अल्लाह ने ईमान वाली नेमत नाल नवाज़े। कितने साल की उम्र च? 30 साल की उम्र च अल्लाह ने ईमान जैसी दौलत नाल माला माल किया है। और ये सहाबी 30 साल की उम्र है, इस्लाम कबूल किया है, 36 साल की उम्र हुई और दुनिया तो तशरीफ ले गए। 6 साल दुनिया अंदर गुजारे ने। कितने साल? 6 साल। पैदाइशी मुसलमान नहीं, जमानदरू मुसलमान थे नहीं। 6 साल गुजारे ने दुनिया कायनात अंदर, ऐसा ना पैदा करके गए। जो दुनिया तो गए ना, 70,000 अल्लाह दा आसमान तो फरिश्ता साद बिन मुआज दा जनाजा पढ़न वास्ते आया। 70,000 फरिश्ता जनाबे साद बिन मुआज दा जनाजा पढ़न आए। 6 साल च की कीता उन्हां? असी जम्मे भी मुसलमाना घर, पले भी मुसलमाना घर, साडी तरबियत भी मुसलमाना घर, साडी किताब भी कुरान है, साडा नबी भी आखिरी नबी है, साडे कोल हदायत भी है, तौहीद भी है, नबी पाक दी मुहब्बत भी है। 60 साल उम्र गुजार दी, पर सानू नहीं पता कि साडा खात्मा केजा होना है। जेड़ा सूदी कारोबार ते लगा, सूदी कारोबार नहीं लगा, जेड़ा हराम खा रहा है वो हराम ही खा रहा है, गुनाह ही नहीं समझदा, मायूब ही नहीं समझदा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाबे साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
30 سال دی عمر ہے، 30 سال دی عمر اندر جدو اسلام قبول کیتا ہے، اللہ اللہ ایک دفعہ سعد گزر دے پہنے، نبی پاک فرماندے نے اپنے صحابہ کرام نو، او میرے صحابیو اگر دنیا اندر کسی نے چلدا پھردا جنتی ویکھنا ہوئے تے جناب سعد نو ویکھ لو، او جڑا سامنے سعد جا رہا ہے یہ جنتی شخص ہے، جنتی شخص ہے، اللہ پاک نے انہوں اپنی جنت نال نواز دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی دے دل اندر بڑی تڑپ پیدا ہوئی ہے، ایک صحابی دے دل اندر بڑی آرزو پیدا ہوئی، بڑی تمنا ہوئی کہ 30 سالہ دی عمرہ تو بعد اللہ پاک نے اسلام دی نعمت دیتی ہے، اسلام اور ایمان دی نعمت نال نوازیا ہے، ہجے چند دن گزرے نے، ہجے چند سال گزرے نے، تو نبی پاک نے دے بارے جنت دی بشارت بھی دے دیتی ہے۔ کیڑا کم ہے، کیڑا ذکر ہے، کیڑا وظیفہ ہے جڑا سعد کردے جڑا اسی نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان اندر ایک صحابی نے ارادہ کیتا ہے، انہیں ارادہ کیتا کہ میں جناب سعد دا مہمان بن جانا، 2-3 دن انہاں دے گھر اندر رہاں گا، مینوں معلوم پہ جائے گا کہ جناب سعد کی کر دے گئے جناب سعد نال گل کیتی، میں مدینے دے رہائشی ہاں، نبی پاک دا صحابی ہے، اور میں کچھ دن تواڈے گھر اندر رہنا چاہنا، میرے کوئی گھریلو حالات ٹھیک نہیں، میں کچھ دن تواڈے گھر اندر گزارنا چاہنا، اگر میں تسی مہمان بنا لو خوشی دے نال۔ اللہ اکبر۔ جناب سعد کہندے نے کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی رہ رہا، تسی بھی نال رہو میرے نال، میرے کمرے اندر، جو میں کھاواں گا تہانوں کھلا دیاں گا، جو میں پیواں گا تہانوں بھی پلا دیاں گا، اور تسی اپنا جڑے 2-3 دن نے میرے مہمان بنو، مینوں بڑی خوشی ہوئے گی۔ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر اندر اے بندہ صحابی رہن لگ پیا، دنے بھی ویکھ دے سعد کی کر دے، رات بھی ویکھ دے کہ سعد کی کر دے، کیڑی ایسی نے کی صحابی عرضہ کر دے، میں بھی رات کو تہجد پڑھنا، میں اگے بھی پڑھنا سا، میں ادن بھی پڑھی، سعد اگے بھی پڑھتا ہوئے گا تو ادن بھی پڑھی، رات نو سورۃ ملک انہاں بھی پڑھی ہونی تو میں بھی پڑھی، دنے بھی انہاں دے جڑے معاملات کاروبار سارا میں بھی اوویں نال، کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ آخر کار جناب پیارا نبی دا صحابی واپس جان لگائیں، عرضاں کر دے جناب سعد جی میں ایک سوال کرنا چاہنا، ایک سوال جناب دی خدمت اندر رکھنا چاہنا۔ جی جی بولو کی سوال ہے؟ فرمایا میں نبی پاک دا صحابی ہیں، میرے گھر دے حالات بھی ٹھیک نہیں، اصل اندر میں نبی پاک دی ایک محفل اندر بیٹھا سا، ایک مجلس اندر میں نبی پاک دی محفل اندر بیٹھا سا، اللہ اکبر، اور میں نبی پاک دی زبان نے اطفر جو سویاں سی کے ساتھ اللہ پاک دی جنت اندر جائے گا، سعد نو اللہ پاک نے جنت دا داخلہ دینا ہے۔ میرے دل اندر بڑیاں تانگاں لگ گئیاں، بڑیاں پیاساں لگ گئیاں کہ میں پتا کراں سعد کیڑا عمل کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کوئی خاص عمل تے کوئی نہیں، تسی بھی تہجداں پڑھ دیو میں بھی تہجد پڑھنا، تسی بھی جناب علیہ اشراق پڑھ دیو میں بھی پڑھنا، تسی نمازاں پڑھ دیو میں پڑھنا، تسی حلال کمان دیو میں حلال کمانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جان لگیا کہن لگے جناب سعد کہن لگے ہاں ہاں ایک عمل ایسا بھی ہے جڑا میں کرنا وا، ممکن اللہ پاک نے مینوں دی وجہ تو جنت عطا کرنی ہوے۔ اللہ اکبر۔ صحابی کہندا ہاں ہاں سعد ذرا جلدی کرے نا، جلدی دس دے میں بھی اون تے عمل کر لواں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے او صحابیان والیاں تو مہمان رہا ہے، ممکن ہے کہ مہمان نوازی اندر کوئی کمی بیشی رہی ہوے، ہن جان لگے ہن ایک نبی پاک دا بڑا پیارا فرمان لے کے چلا جا، ہن ایک بڑا پیارا تحفہ لے کے چلا جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں ہاں سعد عرضاں کرو نا کی وظیفہ ہے، کیڑا ورد ہے، کیڑا ایسا کام ہے، کیڑا ایسا عمل ہے جدے تے تسی عمل کر دے ہو اور او دی وجہ تو اللہ نے تہانوں جنت دینی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عرضاں کر دے نے لا أجد غلا من أحد من المسلمين۔ پوچھن والیا میں دسنا چاہنا کہ میں زندگی اندر کدی دل اندر کسی دے بارے حسد ہی کوئی نہیں رکھیا، اج
آج تک میں کسی مسلمان دے بارے دل اندر حسد نہیں رکھیا، بغض نہیں رکھیا، کینہ نہیں رکھیا، دل صاف رکھنا ہر مومن دے بارے۔ ساڑھے اندر جڑا جتنا دیندار طبقہ ہے سب تو زیادہ ایک دوجہ تو حسد کر دے۔ کوئی دکاندار ہے دوسرے دکاندار تو حسد کیتی جائے گا، یقین ہی نہیں، توکل ہی نہیں اللہ تے کہ بھی انہیں اپنا رزق کمانا ہے، جڑا میرا رزق ہے وہ میرے کو لا کے رہے گا۔ ساڑھا توکل ہی نہیں، ایمان ہی نہیں، یقین ہی نہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں دکان تے بیٹھ کے حسد کر کے اپنی نیکیاں دا بھی اجاڑا کرن دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے حسد نیکیاں نو انج کھا جاندا ہے جے میں آگ سکیاں لکڑاں نو کھا جاندی ہے اور بندے نو پتہ ہی نہیں لگدا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا ایک بڑا پیارا یار ہے جدا نامی اس میں گرامی جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے اللہ اکبر جناب علی رضی اللہ عنہ جناب آپ ہی حدیث راوی نے بیان بھی آپ کر دینے، راوی کہنے نے جڑا روایت کرے بیان کرے، کوئی اور بیان کرے تو انہیں اندر اختلاف ہو سکتا ہے، پر نبی علیہ السلام دے جلیل القدر ایسا صحابی بیان کرے تو ان اندر شک کوئی نہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر دینے کہ ایک دفعہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے بازار اندر مدینے دی گلیاں دی اندر، اللہ جتنے بیٹھے نے سارے نو مدینے دی گلیاں دی دیدار نصیب فرما، روزے رسول دی زیارتاں نصیب فرما، اللہ اکبر، اللہ حرمین شریفین دی حاضری قبول انہوں جلدی جلدی نصیب فرما۔ اللہ سونے ساڑے دل اندر تڑپ بڑی پیاس بڑی، اللہ اپنی رحمت نال مکہ مدینہ بلا لے۔ اللہ اکبر۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے جناب ابو بکر ایک دفعہ مدینے گلی اندر جا رہے نے، گلی اندر ویکھے کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیڑ دے پئے نے۔ اللہ اللہ آئے صحابہ کرام دی اہل بیت المحبت، خلفائے راشدین دی اہل بیت المحبت، اللہ اکبر، صحابہ کرام دا پیار جناب اعلی نبی پاک دی آل اولاد دی نال، اللہ اللہ جناب ابو بکر نے جناب حسین نو پکڑے آئے، آپ نے گود اندر بٹھایا ہے اور جناب حسین دا مکھڑا چمنا شروع کیتا ہے، جناب حسین دے ماتھے تے جناب اعلی بوسے دینے شروع کر دیتے نے، اللہ اللہ پیار کر دینے اور رون لگ پہ، یاد آگئیاں نبی پاک دیا یاداں نے تنگ کر دیتا ہے، جناب صدیق اکبر نو نبی پاک دیا یاد آگئیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ، نالے نبی پاک دے نواسے نال پیار کر دینے، نالے اکھاں اندر آنسو آگئے نہیں، اکھاں اندر پانی آگیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، او نبی پاک نال بولنا، نبی پاک نال غار اندر جانا، نبی پاک نال تک کلام کرنا، نبی پاک دا گھر اندر آنا جانا، اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک دی محفل اندر بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ساریاں گلاں جدوں جناب صدیق دے ذہن اندر آئیاں نے، ابو بکر نے رونا شروع کر دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور نالے جناب حسین دے ماتھے تے بوسے دیندے نے اور کہندے نے میں اس رب دی قسم اٹھا کے کہنا جس رب دے ہاتھ اندر صدیق دی جان ہے، مینوں اپنے گھر نالوں زیادہ نبی پاک دے گھر نال محبت ہے، مینوں اپنے گھر نالوں زیادہ نبی پاک دے گھرانے نال محبت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میری محبت جیڑی ہے نا وہ جناب صدیق دے گھرانے نال نہیں بلکہ اہل بیت نال میرے اپنے گھرانے دی نسبت زیادہ محبت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک اور روایت سن لیجئے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، حضرت مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے نے تے نبی پاک جناب ابو بکر کدی حسین نو ویکھ دے نے کدی علی نو ویکھ دے، کہو سبحان اللہ۔ محبت دی علامت نہیں تے دشمناں دے بالاں نو کون چکدا ہے؟
بولو جنہ دے دل اندر بغض ہوئے وہ بالا نو ویکھنا پسند نہیں کر دے اگلے دی اولاد دی ترقی نو پسند نہیں کر دے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت اندر جناب حسن دا ذکر ہے اور ایک روایت اندر جناب حسین دا ذکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جناب صدیق اکبر کہندے نے علی بیٹا تیرا ہے پر لگدا نبی پاک ورگا ہے بیٹا تیرا ہے پر شبی نبی پاک دیئے رخسار نبی پاک ورگے نے نبی پاک نال ملدا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے صحابہ کرام دی اہل بیت نال محبت ہے اللہ اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا 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 اللہ اکبر کبیرہ جناب اعلیٰ اس قرآن دی آیت دی تفسیر پڑھئے ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ صحابہ اکرام اور اہل بیت دی محبت دے بارے بھی ذکر دے اندر موجود ہے اگر میں اس کو ایسا ذکر آئے اس آیت دی تفسیر تو ہاڑے سامنے رکھا آپ نے انداز اندر پیش کرا رحماء بینہم رحماء بینہم رحماء بینہم اللہ دا قرآن کہہ رہے آپس اندر محبت کرنے والے آپس اندر رحم کرنے والے آپس اندر پیار کرنے والے اللہ اکبر کبیرہ اور میں اپنے انداز اندر دساں تمہیں بھی آنکھاں گا رحماء بینہم دا معنی یہ ہے اللہ دسنا چاہتا ہے کہ صدیق تے علی بھائی بھائی نے رحماء بینہم دا معنی ہے کہ عثمان تے علی بھائی بھائی نے رحماء بینہم دا معنی یہ ہے کہ جناب عمر فاروق اور حضرت علی بھائی بھائی نے رحماء بینہم دا معنی یہ ہے کہ معاویہ اور علی بھائی بھائی نے رحماء بینہم دا معنی یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت محبت کرنے والے نے صحابہ اکرام آپس اندر پیار کرنے والے نے اس تو تھوڑا جا پیچھے چلے جائیے اشداء علی الکفار کافران دنال سختی کرنے والے کافران دنال سختیاں کرنے والے کافران دنال جناب حالہ بڑے سختیاں نال پیش آنے والے اس اشداء علی الکفار تو مراد کون ہے جدہ ذکر اللہ پاک نے قرآن اندر کیتا ہے اس تو مراد جناب عمر فاروق نے عمر اس تو مراد نہیں ہے تو دسو کون مراد ہے اللہ اکبر کبیرہ اس تو مراد ہے کہ اللہ دسنا چاہتا ہے عمر اپنے نال پیار کردا ہے پر کافران دے معاملے اندر نرمی رکھدا بولو کافران دے معاملے اندر نرمی رکھدا اور دوجے معاملے دوسرے لفظاں سے کہہ لیے تو ایویں کہہ لو اشداء علی الکفار دا معنی اللہ دسنا چاہتا ہے کہ کافرانو عمر وارے کھاندا بولو عمر نہیں وارے کھاندا کافرانو وہ پاویں 1400 سال پہلے ہوئے وہ پاویں 1400 سال بعد اندر ہوئے اللہ اللہ اکبر کبیرہ عمر تو محبت کرنے والا اہل بیت نال بھی محبت کردا ہے صدیق نال محبت کرنے والا اہل بیت نال بھی محبت کردا ہے عثمان نال محبت کرنے والا اہل بیت نال بھی محبت کردا ہے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان سارے نال محبت کرنے والا خلفائے راشدین نال محبت کرنے والا اہل بیت نال بھی محبت رکھدا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اللہ آپس اندر پھولاں دی بہار بن گئے کافران لی ننگی تلوار بن گئے ذرا گج کے کہو سبحان اللہ رحماء بینہم دا معنی اپنے لفظ اندر کرنا چاہنا اللہ اکبر آپس اندر پھولاں دی بہار بن گئے کافران لی ننگی تلوار بن گئے آپس اندر پھولاں دی بہار بن گئے کافران لی ننگی تلوار بن گئے کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے
جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے عمار تے سہیب دیا ویکھو قربانیاں عمار تے سہیب دیا ویکھو قربانیاں دین اتو جنہ دیتی جی دین اتو جنہ نے ہے واریاں جوانیاں دین اتو جنہ نے ہے واریاں جوانیاں عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات اختتام دی طرف لے کر کے چلی گئی اللہ اکبر کبیرہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پیاری بات تو ہڑا ایمان اندر اضافہ ہو جائے گا تقویت مل جائے گی اللہ اکبر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ نا منبر پاک تے موجود نبی علیہ السلام میں پچھلے دفعہ بھی بیان کیتا کہ نبی علیہ السلام دے دور سے بھی حسن و حسین مسجد اندر آئے اور نبی پاک نے وقطعت کلامی اپنے جمعے نو چھوڑیا اپنی بات نو چھوڑیا کلام قطع کی تھی کلام نو چھوڑ کے نبی پاک نے حسنین کریمین اٹھایا اور منبر تلے آ کے بٹھایا ایک نو دائیں ایک نو بائیں بٹھا لیا ہون پھر ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد اندر آئے نے پر ادھر نانا جی موجود نہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان خطبہ ارشاد فرما رہے نے جمعہ پڑھا رہے نہیں اللہ اکبر کبیرہ خطبہ ارشاد فرماندیاں نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام دا جڑا غلام ہے توجہ میری طرف کیجئے نبی پاک دا غلام جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر جمعہ پڑھا رہے نہیں جناب حسین آئے مجمع چیر دے اندر آ گئی بیچ جناب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرمانے جناب علی نے روکیا پچھو حسین نو پکڑے حسین کدھر جا رہے ہیں اتھی بیٹھ جا حسین اتھی بیٹھ جا بیٹا اتھی بیٹھ جا آگے نہ جا جناب عمر دی نظرہ پہ گئیاں جناب عمر نے بھی اپنی کلام نو چھوڑیا آکھیا علی حسین نو آن دے میرا تے حسین دا معاملہ ہے میرا اور حسین دا معاملہ ہے حسین نو آن دے بچگانا زندگی ہے چھوٹے دے ہیں نے جناب حسین آئے حضرت عمر کہندے نے ہاں حسین بول کی گل جناب حسین نے بچے سن محبت اندر آ کے پتہ کیا کیا آکھیا عمر ممبر تو تھلے اترو میرے نانے دا ممبر ہے میرے نانے دا ممبر ہے تھے میرا نانا کھڑا ہو کے جمعہ پڑھاندا سی ہائے 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 جے میں بچے چھوٹے پیار نال گلاں کر دے حضرت عمر جمعے دے اندر جلدی نال تھلے اتر گئے اور جناب حسین بیٹھ گئے سارے صحابی ویکھن لگ پے کی معاملہ ہے کی معاجرہ ہے جناب علی بھی ویکھ رہے نے کہ میں روکیا بھی سی حسین پھر اگے چلا گیا اللہ اکبر کبیرہ جناب حضرت عمر نے متھے تے وٹ پایا بولو اے نہیں آکھیا میں 22 لاکھ مربع میل دا حکمران تھلے پایا اے نہیں آکھیا علی بسیج نہ لے کے آیا کرو بالا نو اے میں نہیں آکھیا تھلے اتر گئے کہندے نے حسین لے تو بہ جا تھوڑی دیر گزری جناب عمر کہندے نے حسین تیرے نانے دا ممبر ہے میرے نانے دا ہوندا تے میں اوتھے جا کے بہندا جناب حسین کہنے لگے آپ کے نانے کا ممبر نہیں ہے تواڈے نانے دا ممبر کوئی نہیں جناب عمر کہندے نے نہیں میرے نانے دا ممبر کوئی نہیں جناب حسین کہندے نے آ جاؤ پھر ایتھے آ جاؤ میرے نانے دے ممبر تے تشریف لے آؤ جناب حسین تھلے بیٹھ گئے جناب عمر فاروق نے پھر خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ جناب عمر کہندے نے اے میرا تے حسین دا محبت دا انداز سی مینوں جناب صدیق نے
اپنی موجودگی اندر اس ممبر دی جگہ ممبر تے کھڑا کیتا سی، میں اپنی مرضی نال نہیں سی بیٹھا۔ اللہ اکبر، مینوں صدیق نے ممبر تے بٹھایا سی کیونکہ نبی پاک نے فرمایا سی عمر ہے تو خلیفہ دوم ہوئے گا، پہلا خلیفہ ابو بکر ہے، دوسرا خلیفہ عمر فاروق ہے۔ مینوں صدیق نے اس ممبر تے بٹھایا سی اور صدیق تو بعد آج مینوں حسین نے ممبر تو اتاریا ہے اور حسین نے مینوں دوبارہ بٹھایا ہے۔ یہ ساڈی محبت دا انداز ہے۔ ہن اگر تواڈے اندر کسی اندر ہمت ہے تے عمر کھڑا ہے، عمر اتار کے وکھاؤ۔ کسی اندر ہمت ہے یہ ہن عمر اتار کے وکھاؤ۔ عمر دی محبت تقاضا کر دی کہ جتھے اہل بیت آ جائے پھر 22 لاکھ مربع میل نہیں، اہل بیت نو ویکھنا ہے۔ اے محبت نہیں تے اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ یمن تو کرتے آئے نے، وظیفے جدوں لگے نے مال غنیمت اندروں سارے نو کرتے تقسیم کیتے گئے۔ اللہ اکبر، سارے نو کرتے جدوں تقسیم کیتے گئے نے، بڑے سونے کرتے نے، اسلام نو اللہ پاک نے قوت دیتی ہے۔ یمن تو جڑے کرتے آئے، یمن تو جڑے کرتے آئے نے جناب عمر نے سارے نو تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک دن جناب عمر بازار اندر گئے کہ کیا حسن و حسین نے کرتے کوئی نہیں پائے۔ معلوم ہوا کہ جناب حسین اور جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ملے ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبراں پہنچیاں کہ یمن دے کرتے جڑے آئے سی تقسیم ہو گئے، کچھ کرتے زیادہ وڈے سی، حسن و حسین دے ناب دا کرتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، جناب عمر نے اسے دن پتہ لگ گیا نا کہ حسن و حسین کرتے نہیں ملے، فوری ایک قاصد یمن روانہ کر دیتا سواری دے کے، جلدی کرو جلدی کرو یمن اندر چلے جاؤ۔ جا کے یمن دے حکمران کو کہ 2 کرتے سپیشل VIP تیار کر کے بھیجو حسن و حسین واسطے۔ پھر یمن تو کرتے آئے، جناب عمر نے اپنی موجودگی اندر کرتے پہنائے، حسن و حسین کرتے پہنائے۔ جناب عمر کہندے نے ہون میرے دل نو تسکین ملی ہے جدوں میں نبی دے نواسے نو کرتے اندر ویکھیا ہے۔ اہل بیت نال محبت ہے، اہل بیت نال پیار ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں موجود ہیں، ہائے ہائے گھر اندر موجود نے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے تو انج اندر داخل ہوئے تے اندر ویکھیا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی دی کچھ میٹنگ چل دی پئی ہے، کوئی اجلاس منعقد ہو رہا ہے، کوئی باہروں وفد آیا سی، انہاں دے نال گل بات کر رہے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک غلام جناب عمر فاروق اپنے یاراں دے نال بیٹھا ہے، انہاں مہماناں نال بیٹھا اور میٹنگ کردا پیا۔ جناب عبداللہ بن عمر جو کہ حضرت عمر دے بیٹے نے اندر تشریف لے کے آئے، جناب عمر کہندے نے کہ بیٹا باہر کھڑے ہو جاؤ، مجلس دے آداب دے خلاف ہے، ایسی کوئی میٹنگ کردے پئے ہیں، تانوں چاہیے دروازہ کھڑکا کے آؤ، لہذا باہر کھڑے ہو کے انتظار کرو، میں فری ہو کے تواڈے نال گل بات کراں۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے باہر کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر گزری، جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آ کے عرضہ کر دینے عبداللہ بن عمر جی تسی اندر نہیں جا رہے؟ کہنے لگے اندر بابا جان دا کوئی اجلاس چلدا پیا، کوئی میٹنگ چل دی پئی ہے، میں گیا سا، کیا بیٹا باہر میرا انتظار کرو، تے اس واسطے میں اندر نہیں گیا۔ جناب حسین بھی باہر ہی کھڑے ہو گئے۔ جناب عبداللہ بن عمر کہندے نے حسین انہوں نے مینوں آکھیا رکن واسطے، تینوں تے رکن واسطے نہیں آکھیا، تسی جا سکدے ہو، تسی اندر داخل ہو سکدے ہو۔ فرمایا نہیں، تانوں روکیا تے مینوں بلولا رک جانا چاہیے، ادب دا تقاضا ہے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظار کیتا، میٹنگ لیٹ ہو گئی، واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوئے، پوچھا بیٹا عبداللہ ہون دس کی گل بات، دسیا کہ میں اس واسطے آیا سا، اے معاملہ ہے، اے معاجرہ ہے، اور دسیا کہ جناب حسین بھی آئے سن، انتظار کر کر کے واپس چلے گئے، انتظار کر کر کے بولو واپس چلے گئے۔ اللہ اکبر۔
آکھے عبداللہ تو انہوں اندر نہیں سی گل سکدا، میں تو تینوں روکیا سی، انہوں میں تھوڑی روکیا سی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی نال گھروں نکلے تے دوڑنا شروع کیتا ہے۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر گئے، جناب حسین نو بلایا ہے۔ جناب حسین نو بلا کے کہندے نے حسین جی پتہ لگے کہ تسی آئے سو، اور باہروں ہی مڑ کے چلے گئے۔ جی عمر جی میں باہر کھڑا رہے، انتظار کیتا، پھر میں واپس آ گیا۔ میں سوچیا کہ میں ظہر دی نماز تے مل لواں گا، ظہر دی نماز تے ملاقات کر لواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب عمر فاروق کہندے نہیں حسین سونیا آج تو بعد اگر آویں، آج تو بعد اگر تینوں ضرورت پہ جائے تے آج تو بعد انتظار نہیں کرنا، جلدی نال اندر آ جانا ہے۔ انتظار کرنا ہے تے عبداللہ بن عمر نے میرے پتر نے کرنا ہے۔ اللہ اکبر نالے عمر رون لگ پے نے، عمر جناب علی رون لگ پے نے۔ اللہ اکبر۔ اور کہندے نے حسین تیرا تے عبداللہ بن عمر دا کی مقابلہ ہے، ہن تیری امی فاطمہ ہے، عبداللہ بن عمر دی امی فاطمہ تے کوئی نہیں، تیرا بابا علی ہے، عمر دا جناب علی عبداللہ دا بابا علی تے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تیرا نانا تے نبیاں دا امام ہے، عبداللہ بن عباس دا بابا اور نانا نبیاں دے امام کوئی نہیں۔ آج تو بعد جدو بھی کم پوے تے جلدی نال آ کے مینوں مل لینا ہے، آج تو بعد جدو بھی دل کرے تے جلدی نال آ جانا ہے، کوئی پابندی کوئی نہیں، کوئی روک تھام کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے پابندیاں نے تے عبداللہ بن عمر واسے نہیں، اے پابندیاں نے تے عبداللہ بن عمر واسے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک دفعہ پھر مالک غنیمت دے اندروں وظیفے مقرر کیتے گئے نے، وظیفے دیتے جا رہے نے، وظیفے جدو جناب اعلیٰ وظیفے لائے جا رہے نے۔ حسن و حسین دا وظیفہ زیادہ ہے، عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر دا جڑا جناب اعلیٰ لخت جگر ہے، جناب عمر نے اپنے پتر دا وظیفہ تھوڑا لایا تے حسن و حسین دا وظیفہ زیادہ لایا۔ ابن تیمیہ اپنی کتاب اندر لکھ دینے جناب عمر نے جدو بھی ترجیح دیتی ہے تے اہل بیت نو ترجیح دیتی ہے، سارے نالوں زیادہ وظیفہ اگر لگ دے تے اہل بیت دا وظیفہ لگ جائے۔ جناب عمر نے وظیفے لائے، حسن و حسین دا بھی وظیفہ لایا، عبداللہ بن عمر دا بھی وظیفہ لایا۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے ابا جان زیادتی ہے میرے نال، پتر کی زیادتی ہے؟ ابا جان میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ نبی پاک نال شامل ہویا، میں بڑے بڑے غزویاں چ شامل ہویا، لیکن مینوں پھر بھی وظیفہ میرا گھٹ ہے، حسن و حسین دا زیادہ ہے، اور میں ہے بھی تہاڈا سکا پتر، تے تانوں چاہیے کہ میرا وظیفہ زیادہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یار جناب عمر فرماندے نے اے عبداللہ بن عمر آج وظیفے دا کہہ لے، دوبارہ وظیفے دا کہنا، بولو دوبارہ وظیفے دا نہیں کہنا، تیرا بابا 2 لاکھ مربع میل دا حکمران ضرور ہے، پر یاد رکھی تیری امی فاطمہ نہیں ہے، تیرا بابا علی نہیں ہے، تیری ماں انہاں دی ماں جیسی نہیں، تیرا باپ انہاں دے باپ جیسا نہیں، تیرا نانا انہاں دے نانے جیسا نہیں، پھر مقابلے کا دے۔ اے حضرت علی دی عاجزی ہے کہ جناب حضرت عمر دی عاجزی ہے کہ جناب علی نو کتنی عزتاں دے رہے ہیں، کتنا مقام دے رہے ہیں، حالانکہ جناب عمر تے او نے جنہاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا میرے تو بعد اگر کوئی نبی ہوندا تے عمر نبی بندا۔ عاجزی اتنی، انکساری اتنی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری گل سنو بات مکمل کریے۔ جناب عمر کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں حکمرانی آئی نا، حکمرانی کرنے لگ پے تے ایک دن اپنے یاراں نو کہنے لگے اگر اللہ اعلان کر دے، اناؤنسمنٹ کر دے کہ میں ساری دنیا نو معاف کر دیتا ہے، ایک بندے نو معاف نہیں کیتا تے رون لگ پے، کہندے عمر ہی ہو سکتا ہے جنوں اللہ نے معاف نہیں کیتا۔ اور یقین، توکل، ایمان ایسا کہنے لگے اگر میرا رب اعلان کر دے کہ پوری دنیا چ میں کسی نو بھی معاف نہیں کیتا، صرف ایک بندے نو معاف کیتا ہے، پھر ہسن لگ پے کہندے او بھی عمر ہی ہوئے گا، میں رب کو توبہ ہی اتنی کیتی ہے، میرے رب نے مینوں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر اہل بیت اور صحابہ کرام نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ رب العزت دی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ دی اطاعت بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ دی اطاعت نہیں کرو گے جنت نہیں ملے گی، اسی طرح جس طرح
اللہ اور دے رسول دی اطاعت ضروری ہے، نال اہل بیت اور صحابہ اکرام دے نال محبت بھی ضروری ہے، انہاں دے نال پیار بھی ضروری ہے۔ صحابہ اکرام اور اہل بیت ایویں ہی نے جویں دین دے ستون نے، دین دیاں دیواراں نے، جس طرح ایک مسجد دی چھت ہے، چار دیواراں تو بغیر اگر چار دیواراں کٹ دتیاں جان اے لینٹر گر جائے گا، چھت گر جائے گی۔ اسی طرح اگر دین اسلام اندروں خلفائے راشدین کو نکال دیتا جائے تو ساڑا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔